میں نقصان ہوا ہے. اگر اللہ نے حکم دیا لڑو پھر نہیں لڑے تو کس کا عذاب آئے گا؟ اللہ کا. تو چپ کر کے بیٹھے رہو, کیونکہ مجھے امید نہیں ہے کہ تم لڑو گے, تمہارے اندر وہ گٹس نہیں ہے. آج بھی ایسا ہے, بعض لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن پتہ ہوتا ہے کہ یہ پھینکنے کے عادی ہیں, جب پڑے گی نا نہیں کریں گے. یہ گدوں پہ بیٹھنے والا تھوڑی لڑ سکتا ہے. بہت سے لوگ جہاد کی باتیں کر رہے ہیں گدے پہ بیٹھ کے نا, ایئر کنڈیشن روم ہے, گدا لگا ہوا ہے ملٹی فارم کے, اس پہ اچھل بھی رہے ہیں اور چائے پی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یار جہاد کیوں فرض نہیں ہوتا یار, جہاد ہونا چاہیے. جہاد اس طرح کے لوگ جہاد وہ کرتے ہیں جو پہاڑوں میں رہتے ہیں. آرمی میں جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو آپ جا کے دیکھو نا, دنیا کی ہر آرمی میں, ہماری آرمی میں بھی. میرے دوست جو فوج میں ہیں, آفیسرز ہیں جو انفینٹری میں ہیں, کبھی میں فون کرتا ہوں نا کہاں ہے, کہہ رہے جی سبی میں بیٹھا ہوا ہوں میں. کبھی گلگت کے پہاڑوں پہ ہوتے ہیں, کبھی برف میں ہوتے ہیں, کبھی کہاں ہوتے ہیں. مجھے بڑا ایک جذبہ ملتا ہے کہ یار کچھ بھی ہو ہمارے فوجی الحمدللہ ملک کی حفاظت تو کر رہے ہیں نا, اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہیں. پاکستان نیوی ہمارا جانا ہوا, ہم جب جہاز میں گئے الٹیاں لگ جاتی ہیں انسان. نیوی میں جتنے فوجی ہیں, جتنے بھرتی ہو کے آتے ہیں, سب الٹیاں برداشت کرتے ہیں. جب بھی آپ جہاز میں جاؤ گے نا, پانی کے جہاز میں, یہ جو جہاز ہوتے ہیں نا جو پبلک کو گھمانے کے لیے ہوتے ہیں, یہ بڑے وی آئی پی قسم کے ایسے, یہ بڑے پولے پولے جہاز ہوتے ہیں, ان میں کچھ نہیں ہوتا. جو جنگی جہاز ہوتے ہیں ان کی لائف بہت ٹف ہوتی ہے. تو نیوی میں جا کے دیکھو آپ, سمندر میں ایسے سر چکراتا ہے, ایسے الٹیاں. میں نے وہاں پھر فوجیوں سے انٹرویو لیے, ان میں آفیسرز بھی ہیں, کمیشن آفیسرز بھی ہیں. کہتے ہیں زیادہ الٹیاں لگتی ہیں تو پھر خشکی پہ لے جاتے ہیں, پھر واپس لے آتے ہیں. پھر الٹیاں لگتی ہیں, الٹیوں کی گولیاں کھاتے ہیں. پھر جب مرنے لگتا ہے بندہ تو کہاں بھیج دیتے ہیں؟ خشکی پہ. اسی میں زندگی گزرتی ہے, اسی میں زندگی. تو میں نے آ کے حدیثیں دیکھیں, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے جہاد کی کوئی فضیلت بیان کی ہے؟ کیا زبردست. حالانکہ ہمارے نبی نے کبھی سمندر پہ لڑائی نہیں لڑی, آپ کے دور میں کبھی نوبت نہیں آئی, مگر پیغمبر کا ویژن دیکھو. آپ کو پتہ تھا کہ سمندر پہ لڑے بغیر میری امت دنیا میں اسلام غالب نہیں کر سکتی, میری امت کو سمندر میں لڑنا پڑے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجاہد کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ جو اللہ کی راہ میں سمندر میں لڑتا ہے اس کا سر چکراتا ہے, اللہ نے اس کے لیے دگنا اجر رکھا ہے. خشکی کے جہاد سے سمندر کا جہاد زیادہ افضل ہے, اور اس میں سر چکرانے کی الگ سے فضیلت ہے. اس سے گناہ جھڑتے ہیں, معاف ہوتے ہیں گناہ. کیونکہ سر جب چکراتا ہے اور الٹیاں آتی ہیں نا تو بولنے میں اتنا نہیں ہوتا, جب آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے انسان کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے. ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادکم بسطۃ فی العلم والجسم. دیکھو ان میں دو خاصیتیں, نالج ان کے پاس زیادہ ہے. نالج سے مراد یہاں جنگ کی نالج. یہاں بھی دیکھو اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ یہ چونکہ اللہ والے بزرگ ہیں ان کو اٹھا کے کمانڈر بنا دو. آج کل یہ ہو رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں نیک آدمی کون ہے اس کو بنا دو. نیک ہونا الگ چیز ہے, تجربے کار ہونا الگ چیز ہے. کتنی خاندانی بات کی. آج ہم نے ایک مہمان بلائے تھے نا, بڑی زبردست. میں اکثر بیانات میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو کمانڈر بنایا, حضرت ابو ہریرہ کو کمانڈر نہیں بنایا. حضرت ابو ہریرہ کو حدیثیں یاد کرنے پر لگایا, خالد بن ولید کو حدیثیں جمع کرنے پر بولو نہیں لگایا. جس کے اندر جو صلاحیت ہے اس سے وہ کام لیا جا رہا ہے. حضرت بلال کو مؤذن بنایا, آواز اونچی ہے, آواز اچھی ہے, ان کو جنگ میں کمانڈر نہیں بنایا جا رہا. تو ایبلٹی دیکھی جاتی ہے. آج ہماری تباہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ بھی ہے کہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جنگ میں دو آدمی ہیں. ایک آدمی وہ ہے جو فاسق و فاجر ہے, گنہگار آدمی ہے, نیک نہیں ہے, جنگ لڑنے کا تجربہ ہے, فائٹ اچھی جانتا ہے. مسلمانوں کا کمانڈر اس فاسق و فاجر کو بنایا جائے گا. دوسرا نیک ہے, پرہیزگار ہے, اللہ اللہ کرتا ہے, تہجد گزار, روزے دار, مگر جنگی تجربہ اس کے پاس بولو نہیں ہے, اس کو کمانڈر نہیں بنا, وہ مروا دے گا. ٹھیک ہے, وہ کیا کرے گا؟ بندوق چلانے سے پہلے وہ سامنے والا کہے گا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. کہے گا یار اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ سارے کیا
کمارے چھڑے چھاٹ ہیں جو ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, یہ بھی تو کسی کے بچے ہیں. تو جنگ کے اصول الگ ہوتے ہیں. تو خیر نبی نے کیا کہا کہ دیکھو یہ جو طالوت ہے نا, اللہ نے ان کو نالج دی ہے, جنگ لڑنے کا تجربہ, جنگی امور. نقشے بھی محمد بن قاسم کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ سندھ کا نقشہ ایک دفعہ اس نے دیکھا ہے ایسے, اور اس نقشے کو دماغ میں انسٹال کیا اور کہاں پہنچا, دیبل کے راستے سندھ پہنچا ہے وہ. کیونکہ اتنے لمبے لمبے صحرا اور سمندر عبور کرنا آسان کام نہیں تھا, اس کے لیے کھوپڑی. پہلے گوگل میپ تھوڑی تھا. میں لطیفہ سناتا ہوں نا کہ ایک آدمی جو تھا, پہلے یہ ایجنٹ نہیں ہے, ٹریول ایجنٹ, یہ لوگوں کو پیسے دے کے نا ادھر لانچ میں بٹھا کے کبھی دبئی کبھی قطر کہاں کہاں بھجواتے تھے. اس میں فراڈی بہت ہوتے تھے. تو ایک آدمی نے ٹریول ایجنٹ کو پیسے دیے کہ مجھے مسقط جانا ہے. اس نے گھما کے نا, سمندر میں جانے کے بعد پتہ نہیں چلتا کدھر آ گیا آدمی, گھما کے ادھر گوادر پہ اتار دیا اس کو, ساحل پہ. پہلے گوادر آباد بھی نہیں تھا, اب یہ گوادر میں گھوم رہا ہے, یہ سمجھ رہا ہے مسقط ہے. اس کو بھائی اب تو خود جا. اس کو بندہ نظر آیا ریگستان میں. اس نے پوچھا یار تمہیں پتہ ہے کہ مسقط کدھر ہے؟ تو پتہ نہیں, میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں بھائی. مجھے تو پتہ نہیں میں خود کہاں ہوں, قطر میں گھوم رہا ہوں. تو جس کو سمندر میں ستارے پڑھنے نہیں آتے, راستوں کا پتہ نہیں ہے, وہ کمانڈ کرے گا. اور بعض لوگ ایسے کن ذہن ہوتے ہیں, ان کو سمجھاؤ پھر بھی. فوج میں کمیشن آفیسر کے لیے ISSB کا ٹیسٹ ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی کھوپڑی کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. کمانڈ کرے گا تو اس کے لیے کیا چاہیے, کھوپڑی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوج میں کمانڈر بناتے ہوئے یا کسی دوسرے ملک کا سفیر بناتے ہوئے جسمانی پرسنالٹی بھی دیکھا کرتے تھے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نبی نے جتنے سفیر غیر ملکیوں کے پاس بھیجے نا, غیر ملکی بادشاہوں کے پاس, ان میں 2 کوالٹی تھیں. سب خوبصورت تھے اور سب کو بولنا بڑا اچھا آتا تھا, تاکہ جب پہلا امپریشن پڑے نا غیر مسلم بادشاہ کے پاس, وہ متاثر ہو جائے, روب میں آ جائے کہ بھائی کوئی بندہ آیا ہے بات کرنے کے لیے. آپ نے کسی ایسے کو بھیج دیا, اس سے بات ہی نہیں ہو رہی, وہ ہچکچا رہا ہے, اس کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں, وہ گھبرا رہا ہے, تو وہ کہے گا یار جن کا نمائندہ ایسا ہے وہ قوم بھی ایسی ہوگی. حالانکہ ضروری نہیں ہے بھائی, ہو سکتا ہے یہ بندہ ایسا ہو باقی قوم ایسی نہ ہو. پرسنالٹی کا بھی بڑا خیال کیا ہے. ایک صحابی تھے, دحیہ کلبی غالباً نام تھا ان کا, وہ نبی کے سفیر تھے. اتنے خوبصورت, ایسا قد, ایسی پرسنالٹی کہ حضرت عمر نے ان پر پابندی لگا دی کہ مدینہ میں نقاب پہنے بغیر آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ مدینہ میں بعض عورتوں کے فتنہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو گیا تھا. ان کی جب عورتوں کی ان کی نظر پڑتی نا, اس خطرہ تھا کہ فتنے میں نہ پڑ جائیں. یہ ایسی پرسنالٹی تھی. تو جب وہ مدینہ میں آتے منہ ڈھانک کے آتے کرتے, اندازہ لگاؤ کیا جب یہ پرسنالٹی بادشاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہوگی, بادشاہ بھی کہتے ہوں گے بھائی کوئی قوم ہے جس کا نمائندہ آیا ہے. تو اسی وجہ سے فوج میں کمیشن آفیسر کی پرسنالٹی بھی دیکھی جاتی ہے. میں جب برما گیا نا, وہاں میں فوجی آفیسرز تو بہت ہوتے ہیں, گھوم رہے ہوتے ہیں, میں ان سے ملا تو پھر ہمیں اپنے فوجی یاد آئے. یار ہمارے فوجی کیسے ماشاءاللہ لمبے تڑنگے چوڑے ہوتے ہیں نا, پاکستان آرمی میں تو دیکھا ہوگا آپ نے, اور وہ واگا بارڈر پہ دیکھ لو. تو یہ جب میں نے برما کے دیکھا نا, اتنے سے ساشے گھوم رہے تھے فوجیوں کے. تو جب آدمی کمپیئر کرتا ہے نا تو پھر اپنی فوج کی قدر ہوتی ہے. میں نے کہا یار ہمارے تو بڑے ایک قداور ہوتے ہیں. شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ لڑائی کا پنگا بولو نہ لیں. یہ جہاد نہیں ہے کہ ہے کچھ بھی نہیں اور پھٹ جاؤ, یہ کر دو وہ کر دو. یہ ہمیں نبی کی سیرت سے نہیں پتہ چلتا. اس لیے فوجیں سامنے آ کے کھڑی ہوئی ہیں, اتنی بڑی فوجیں, اور ان کا کمانڈر تھا, اس کا نام تھا جالوت. ادھر مسلمانوں کا کمانڈر کا نام تھا طالوت, ان کے کمانڈر کا نام تھا جالوت. تو جنہوں نے پانی پیا تھا نا, انہوں نے اتنا بڑا لشکر دیکھ کے اپنے کمانڈر سے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی, جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہم میں طاقت نہیں ہو سکتا بھائی. ہمتیں پست. آپ کو پتہ ہے کسی فوج کی ہمت لڑائی سے پہلے پست ہو جائے, وہ پاورفل ہونے کے باوجود بھی فتح نہیں. ہمارے حضرت نے یہاں لکھا ہے
کہ دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے لوگ ہیں نا ان کے لیے گناہ کرنا بہت خطرناک ہے. گناہ کرنے سے ہمتیں کیا ہو جائیں گی؟ پست. گناہ کرنے سے پھر لڑائی کی موٹیویشن نہیں ملتی آپ کو. مسلمان گناہ کر رہا ہے, آپ کی فوج میں مجاہدین میں گناہ کرنے والے لوگ ہیں, آپ کی ہمتیں پست ہو جائیں گی. یہی ہوا اس قوم کے ساتھ, ان کی ہمتیں کیا ہو گئیں؟ پست. جنہوں نے پانی پیا تھا, جنہوں نے نہیں پیا تھا ان کی ہمتیں پست نہیں ہوئیں. یہ نا تو اتنا بڑا یہ تو بھاگ گئے پتلی گلی سے. یہ جو جنہوں نے پانی پیا تھا نا ان کی ہمتیں پست اور یہ پتلی گلی سے نکل گئے. اب جو تھوڑے سے لوگ بچے ان کی آزمائش ڈبل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو اور آزمائش ہے بھائی. آپ کے اپنے لوگ بھاگ گئے, ان کو تو اللہ نے کیا سزا دی ہوگی اس کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے. حدیث قرآن میں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو میدان جنگ سے بھاگتا ہے تو بہت بڑا عذاب ہے اس کے لیے قیامت کے دن. اس پر اللہ کا غضب ہے, اس پر اللہ کی لعنت ہے, کیونکہ وہ خود نہیں بھاگ رہا, وہ دوسروں کا جذبہ بھی خراب کر رہا ہے. وہ اتنا بڑا جرم ہے میدان جنگ سے بھاگنا. جو اکبر الکبائر ہے نا, اکبر الکبائر, ان اکبر الکبائر میں علماء نے میدان جنگ سے بھاگنے کو لکھا ہے کہ اگر آپ میدان جنگ میں اپنے ساتھیوں کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, ڈٹنا ہے آپ نے, وہاں پہ رہنا ہے. تو وہ تھوڑے سے لوگ تھے, ان میں حضرت داؤد بھی تھے جن کو نبوت نہیں ملی تھی. تو قرآن کہتا ہے کہ جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو یہ تھوڑے سے مجاہدین نے اللہ سے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ وہ دعا پڑھتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے. عجیب الفاظ ہیں. یہ نہیں کہ اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے دے, اے اللہ صبر کی توفیق سے کام نہیں چلے گا. اے اللہ اتنی بڑی قوم سے ہماری لڑائی ہے, تھوڑا بہت صبر نہیں چاہیے, ہم بھاگ جائیں گے, ہمارے قدم اکھڑ جائیں گے, ہم نہیں لڑ سکتے, ہم اپنی طرف سے پوری ہمت کریں گے, لیکن تو نے ہمیں توفیق دینی. اور کیا توفیق دینی ہے؟ افرغ علینا صبرن, بالٹیاں صبر کی بھر بھر کے ہمارے اوپر انڈیلنا شروع کر دے. یہ تو جن لوگوں نے جنگ کا منظر دیکھا ہے نا ان کو پتا ہے کہ دشمن طاقتور ہو تو میدان جنگ میں ٹکنا آسان کام نہیں ہوتا. لاشیں لوگ اٹھا رہے ہوتے ہیں اپنے یاروں کی, کسی کا ہاتھ ٹوٹ رہا ہے, کسی کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں, کسی کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے, کسی کے پاؤں وہاں پڑے ہوئے ہیں. جب دھماکے ہوتے ہیں نا, یہ آسان کام تھوڑی ہوتا. پہلے تو دو بدو تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی. اتنی طاقتور قوم کے مقابلے میں جب آ کے کھڑے ہوئے تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اللہ ہم تو لڑیں گے لیکن ہم اپنی طاقت پہ ہمیں اور اپنی ہمت پہ ہمیں ناز نہیں ہے. تو کیا کر, افرغ علینا صبرن, صبر کی بالٹیاں بھر بھر کے ہمارے اوپر انڈیل دے. وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو جما دے زمین کے اوپر, پیچھے نہ پلٹنے پائیں ہم, کچھ بھی ہو جائے. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور یہ لوگ جو تیرے منکر ہیں, یہ تجھے نہیں مانتے ہیں, ہم تو تجھے مانتے ہیں, تو ان کے کفر کا بھی واسطہ دیا جا رہا ہے, اپنے ایمان کا بھی واسطہ دیا. اے اللہ یہ تیرے ماننے والے نہیں ہیں, یہ تیرے آرڈر پہ ہم سے نہیں لڑ رہے, اور ہم ان سے جو لڑ رہے ہیں کس کے آرڈر پہ؟ تیرے آرڈر پہ لڑ رہے ہیں. تو آج ہم تجھے اس کا بھی واسطہ دے رہے ہیں کہ ہم تیرے ہیں اور یہ تیرے نہیں ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ. عربی میں فا کا لفظ آتا ہے فوراً جب کوئی کام ہوتا ہے نا, فوراً. انہوں نے ایسی ہمت دکھائی, اوپر سے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ صبر کی بالٹیاں بھر بھر کے ان کے اوپر انڈیلو, پھینکو, اور ان کے قدموں کو میخوں سے زمین میں ٹھوک دو, پیچھے نہ اکھڑنے پائیں. یہ تو تشبیہات ہیں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایسی ہمت سے لڑے ہیں. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے اتنی طاقتور جماعت کو شکست دے دی. تو داؤد علیہ السلام نے ایسی مہارت سے لڑائی کی ہے کہ جا کے جالوت کو قتل کر دیا. یہ وظیفوں کی بیس پہ نہیں ہوا, اس کے لیے تیاری تھی, ٹریننگ تھی. آج قرآن داؤد علیہ السلام کی تعریفیں کر رہا ہے, ایسی بہادری سے لڑے. تو کیا داؤد علیہ السلام معاذ اللہ ایسے ہوں گے کہ چلا نہیں جا رہا, بیٹھا نہیں جا رہا؟ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے, گھوڑے سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے, گھوڑے سے تیز,
اور آج ہمارے ہاں مذہب کا تصور کیا بن چکا ہے, جتنا بڑا پوستی سست ہوگا اتنا نیک ہوگا. دم کرا رہے ہوں گے لوگ اس سے. آیتیں پڑھتا ہوں نا, میں سوچتا ہوں یار کیا داؤد علیہ السلام کی ٹریننگ کیا ہوگی, ہے وہی کیا تلوار چلانا اور گھڑ سواری جانتے ہوں گے. اور داؤد علیہ السلام کی یہ خوبی ہے کہ قرآن نے جتنا عبادت کا تذکرہ داؤد علیہ السلام کا جس اہتمام سے کیا ہے, میری معلومات کے مطابق کسی دوسرے شخصیت کا ایسا تذکرہ نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام جتنے بڑے کمانڈر تھے اتنے ہی زیادہ عبادت گزار بھی تھے. عبادت بھی ویسے ہی تھی ان کی. آج اگر کوئی لڑائی کے میدان میں آگے ہوتا ہے تو وہ لبرل بن جاتا ہے, وہ مذہب سے بالکل دور, وہ نماز روزے سے غافل ہو جاتا ہے. پاکستان آرمی میں جو جوان اتنی کثرت سے ہیں نا, مجھے ایک نیوی کے بہت بڑے کمانڈر نے یہ بات بتائی کہ امریکہ اور یورپ کو اپنی آرمیوں میں اپنی قوم کے جوان بھرتی ہونے کے لیے نہیں ملتے. نہیں آ رہی بات, ان کو کرائے پہ دوسری قوموں کے لوگ اپنی آرمی میں بھرتی کرنے پڑتے ہیں. کسی دوسری قوم کا آدمی آپ کی قوم کے لیے اس جذبے سے نہیں لڑے گا, وہ تو کرائے پہ آیا ہے نا. امریکہ اور ان قوموں میں اتنے لوگ نہیں ہیں, جبکہ انہوں نے کہا ہمارے پاکستان میں کیا ہے, لائن لگی ہوئی ہوتی ہے سلیکشن کے لیے. ہر آدمی کہتا ہے مجھے بھرتی کرو, دوسرا کہتا ہے مجھے بھرتی. یہ کیوں ہے؟ گروتھ ریشو زیادہ ہے. اگر یہ 2 بچوں پہ آ گئے نا ہم, تو یہ فیسلٹی ہماری کیا ہو جائے گی, ختم. عسکری لحاظ سے کمزور پڑ جائیں گے. ہمیں بھی ان لوگوں کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے. سب سے پہلی اس میں جہاد کی اہمیت پتہ چلتی ہے, تو ہمیں اپنی فوج کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. فوج کی اس طرح سے برائی کرنا کہ فوجیوں کا جذبہ ہی ختم ہونا شروع ہو جائے, یہ طریقہ کبھی بھی ٹھیک. کوئی عیب ہے بیان کرو, اصلاح کی کوشش کرو, لیکن یہ کہنا یہ ہیں ہی چور, یہ ہیں ہی ایسے, اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو آپ کے لیے لڑ رہا ہے نا میدان میں, اس کو موٹیویشن نہیں ملے گی. لوگ کہتے ہیں ہم ان فوجیوں کو تھوڑی کہتے ہیں, ہم تو ان کے افسروں کو کہتے ہیں. وہ بھائی جو ماتحت ہوتا ہے وہ اپنے افسروں ہی کے کہنے پہ آگے لڑ رہا ہوتا ہے. تو کبھی بھی اپنے ملک کے دفاع پہ سمجھوتا مت کرو. میں نہیں کہہ رہا یہ دودھ کے دھلے ہوئے لوگ ہیں, میں نہیں کہہ رہا, لیکن ایک مخالفت اعتدال سے, اتنا آگے مت بڑھو کہ افورڈ نہ کر سکو. سمجھ رہے ہو؟ تو جہاد کی اہمیت بھی اس سے پتہ چلتی ہے. دوسرا, اس میں جو ہمارے لڑنے والے فوجی ہیں ان کو یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے, ہماری آرمی کو, ہماری نیوی کو, ہماری ایئر فورس کو, کہ اگر آپ نے اپنی فوج میں دین کا عنصر شامل نہیں کیا, مذہب کی موٹیویشن کو شامل نہیں کیا, لوگوں کو, فوجیوں کو لبرل بنانے کی کوشش کی, تو پھر اللہ کی فتح اور نصرت ہمارے ساتھ نہیں ہوگی. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ جب ہوگی جب ہمارے فوجی نماز کی پابندی کریں گے, رمضان کے روزوں کی پابندی کریں گے, داڑھی کو برا نہیں سمجھیں گے, جب تلاوت کا معمول ہوگا اور اللہ رسول کی باتیں ہوں گی, اور ان آیتوں کو, ان کے درس ہوں گے, تعلیم ہوگی, قرآن سیکھنے اور سکھانے کا معمول ہوگا, ہماری ہسٹری پڑھائی جائے گی, پھر فوج کو موٹیویشن. اور اگر آپ نے ہماری آرمی کو کیونکہ فوج میں ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں فوج کو لبرل بنا دیں, وہ کہتے ہیں مولوی ہٹاؤ فوج سے, اور یہ داڑھی والے ہمیں پسند نہیں ہیں, یہ نماز روزہ نہیں, لبرل. تو میرے بھائی, جس دن آپ نے اپنی فوج کو لبرل بنا دیا تو پھر اللہ کی مدد ہٹ جائے گی, شہادت کا جذبہ ختم ہو جائے گا. یہ بھی ہمیں ان آیتوں سے سبق ملتا ہے, اور شادیوں کا سبق بھی وہ تو ملتا ہی رہتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو بھی میں زیادہ ہائی لائٹ نہیں کروں گا. اور عبادت کا بھی ملتا ہے کہ کیسے داؤد علیہ السلام کی عبادت ہیں. یہ جب داؤد علیہ السلام کا اصل ٹاپک آئے گا نا, وہاں اور تفصیل سے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.